بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ اپنے اس چینل کے تھرو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ آپ تک کچھ نہ کچھ انفارمیٹیو ضرور پہنچاتے رہا کریں، کچھ نہ کچھ ایسی چیز آپ تک پہنچاتے رہا کریں جو آپ کی زندگیاں بدلیں، آپ کو کچھ نہ کچھ ہم سے سیکھنے کا موقع ملتا رہے۔ چنانچہ ہر بار ہماری سب سے پہلی درخواست یہی ہوتی ہے کہ آپ ریڈ سبسکرپشن بٹن پر کلک کرنا مت بھولیں اور پھر اس کے بعد بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آپ کو آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن وصول ہوتا رہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اسلامک ٹیچر کی جانب سے آج ایک نئی ویڈیو لے کے حاضر ہوا ہوں، اور اس ویڈیو بنانے کا میرا مقصد، مجھے رات کو 2-3 کومنٹس ایسے میں نے پڑھے جن کو پڑھ کے میں نے محسوس کیا کہ بیماری ہمارے معاشرے میں بہت عام ہوتی جا رہی ہے۔ ہر گھر میں کسی نہ کسی موسم اور موسمیاتی تبدیلیوں کے پیش نظر ہمارے گھر میں خارش کی بیماری عام ہوتی جا رہی ہے۔ تو اسے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے سے ہم اگر کریں گے تو سنت کو بھی پورا کریں گے۔ اس فتنے کے اس دور میں ہم اگر ایک سنت کو بھی پورا کر لیں تو 40 شہیدوں کے برابر ہم ثواب حاصل کر سکتے ہیں۔ اور ایک شہید کا رتبہ آپ جانتے ہیں کہ اس دور میں کیا شہید کا رتبہ کیا ہے۔ شہید ہمیشہ زندہ رہتا ہے، اللہ پاک کے ہاں اس کے بہت زیادہ درجات ہوتے ہیں۔ اور دوسرا، ہم اس پر عمل کر کے ہم اپنا علاج بھی کر سکتے ہیں۔ اگر کسی کو بہت زیادہ خارش ہو رہی ہو جسم پر، اور وہ خارش کر کے بہت ہی زیادہ اپنے جسم پر نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے، کیونکہ جب خارش وہ کرتا ہے تو اسے کہیں پہ بھی محفل میں یا ہمارے ارد گرد اکثر معاشرے میں جو لوگ اس مرض میں مبتلا ہوتے ہیں وہ نماز کے دوران کیونکہ یہ ایک ایسی بیماری ہوتی ہے کہ نماز کے دوران اگر ہم کھڑے ہوتے ہیں، اللہ پاک کے حضور کھڑے ہوتے ہیں، تو اس وقت بھی جب یہ ہمیں تنگ کرتی ہے تو اکثر نمازیوں کی نظریں جب پڑ جاتی ہیں تو وہ بھی ان کی بھی کوشش ہوتی ہے کہ اس شخص کو یا فلاں شخص کو یہ بیماری ہے، لہٰذا اس سے تھوڑا سا دور رہنے کی کوشش کی جائے، کیونکہ اکثر وہ ہر جگہ پہ جو ہے وہ خارش کرتا رہتا ہے، جس کی وجہ سے ہمارے معاشرے میں اس چیز کو بہت زیادہ غلط بھی سمجھا جاتا ہے۔ اور اگر ہم میڈیکل سائنس کی نسبت سے اس کو دیکھیں تو میڈیکل سائنس بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی اس چیز کو اس پر تحقیق کر کے ثابت ہو چکی ہے کہ اگر لوگ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے اس علاج کو اپنا لیں تو 100% اس بیماری سے نجات حاصل کر سکتے ہیں، کیونکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چیزیں بتائی تھیں سائنسدان آج اس پر تحقیق کر رہے ہیں، اور تحقیق کر کے اس چیز کو اپنا کر کے اس کے مطابق دیکھ رہے ہیں کہ یہ چیز کس حد تک درست ہے اور کس حد تک درست نہیں ہے۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے اس بتائے ہوئے عمل سے اور اس بتائے ہوئے طریقے سے میں آج آپ کو یہ چیز بتانا چاہتا ہوں کہ ایک صحابی، بہت بڑے صحابی ہیں، حضرت عبد الرحمن بن عوف اور حضرت زبیر بن عوام، ایک جنگ میں تھے۔ انہوں نے ایک جنگ ہو رہی تھی، اس جنگ میں انہوں نے شکایت کی تھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ہمارے جسم پر خارش بہت زیادہ ہو رہی ہے، آپ ہمیں اس کا علاج بتائیں، کیونکہ یہ ایک ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے ہم اکثر جو ہے وہ خارش کرتے رہتے ہیں، اس خارش کی بنیاد پر وہاں پہ زخم کا نشان پڑ جاتا ہے، اور آپ ہمیں اس کا کچھ ایسا علاج بتائیں تاکہ ہم اس کو اپنا کر کے ہم اپنا علاج کر سکیں اور یہ چیز ہمیشہ کے لیے ہم دور کر سکیں۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دور پہ جو علاج بتایا تھا، آج کی میڈیکل سائنس بھی اس چیز کو ماننے پر مجبور ہو چکی ہے، اس چیز پہ تحقیق کر کے وہ بھی اس بات کو 100% جو ہے وہ اس پہ عمل پیرا ہو رہی ہے کہ اگر لوگ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بتائی گئی حدیث پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ ان کے جسم پر کبھی خارش تک نہیں آئے گی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبد الرحمن بن عوف اور حضرت زبیر بن عوام کو خارش کی بنیاد پر ریشمی کپڑے پہننے کی اجازت فرما دی تھی۔
ایک دوسری روایت میں بھی آتا ہے کہ حضرت عبدالرحمن اور حضرت زبیر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک جنگ میں یہ شکایت کی تھی کہ ہمارے جو ہے وہ جسم پر خارش ہو رہی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کو اجازت دے دی تھی کہ ریشمی قمیض استعمال کریں، اور اس کو اس جسم میں پھر وہ پایا گیا تھا، حضرت دونوں کو جو ہے وہ دیکھا گیا تھا کہ انہوں نے وہ جو ہے وہ جسم پہ وہ قمیض ریشمی قمیض پہنی ہوئی تھی۔ تو چند ہی دنوں بعد ان کی یہ خارش جو ہے وہ ختم ہو چکی تھی اور وہ اس بیماری سے مکمل طور پہ نجات حاصل کر چکے تھے۔ اب اس میں کیا ایسی خصوصیت ہوتی ہے، کیا ایسی بنیاد ہوتی ہے کہ جس بنیاد پر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے میڈیکل سائنس بھی آج اس بنیاد پر کہتی ہے کہ جب آپ ریشمی کپڑا پہنتے ہیں تو اس میں اکثر ایسی چیزیں پائی جاتی ہیں جو آپ کی خارش کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیتی ہیں، اس بیماری کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیتی ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ویسے تو ریشمی کپڑوں کو مرد کے لیے حرام قرار دیا گیا ہے، لیکن علاج کی غرض سے اگر کوئی اس کو پہنتا ہے، یہ سوچ کر کے پہنتا ہے کہ مجھے یہ خارش ہے، کیونکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا علاج بھی بتا دیا ہے کہ اگر ایسا ہو تو آپ ریشمی کپڑا پہن لیا کریں، اس سے خارش کی بیماری آپ پر کبھی بھی قریب نہیں آئے گی۔ میری تمام بہنوں سے بھی اور تمام بھائیوں سے بھی گزارش ہے کہ جب آپ کو ایسی خارش ہو کہ آپ کو لگے کہ یہ خارش اب دور نہیں ہو رہی، تو آپ اپنا علاج کرنے کے لیے آپ ریشمی کپڑا ایک ہفتے تک پہن لیں۔ ایک ہفتے تک پہن کر کے آپ خود یہ محسوس کریں گے کہ وہ خارش جو ہے آپ کی ختم ہو رہی ہے۔ اس میں اللہ پاک کی جانب سے شفا آپ کے لیے بنا دی جاتی ہے وہ چیز، کیونکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان ہے اس کے مطابق ہمارا 100% اس پہ یقین ہے۔ میں نے خود اس عمل کو کیا ہے، اور یقین مانیں کہ جس کا بھی کوئی اس طرح کی بیماری ہوتی تھی، وہ اسلامک ٹیچر سے جب وہ رابطہ کرتا تھا کہ اسلامک ٹیچر آپ ہمیں یہ عمل بتائیں، ہم اس کا علاج کس طریقے سے کر سکتے ہیں، تو میں نے جس کو بھی یہ چیز بتائی، آج الحمدللہ آج وہ اس بیماری میں آج وہ بالکل شفا ہیں، انہیں کسی قسم کی آج اس طرح کی کوئی بیماری نہیں ہے۔ تو اب خود بھی اس چیز کو دیکھ لیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ہم اس حدیث پر فالو کرتے ہیں، جب ہم اس کو اپنانے کی کوشش کرتے ہیں، جب ہم اس کو اپنا لیتے ہیں، تو ہم اس بیماری سے مکمل طور پر چھٹکارا حاصل کرتے ہیں۔ میری تمام بہنوں سے گزارش ہے کہ علاج کے لیے آپ اس چیز کو ایک ہفتے تک اپنائیں۔ اگر جسم پر بہت زیادہ خارش بھی ہو رہی ہے، آپ طرح طرح کی چیزیں، طرح طرح کی میڈیکل سائنس کے لحاظ سے اگر کوئی چیزیں بتائی گئی ہیں، آپ نے ان کا استعمال تو کیا ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے یہ بیماری کا علاج ہے۔ اگر آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس چیز کو بھی آپ عمل کر لیں گی، تو یہ یقین مانیں آپ سنت کو بھی پورا کر رہے ہیں، اور دوسرا آپ یہ بھی پورا کر رہے ہیں کہ اس پہ آپ کا علاج بھی ہو رہا ہے۔ آپ چند ہی دنوں میں دیکھیں گے کہ آپ کو شفا پائے گی۔ آخر میں تمام بہنوں سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو جہاں تک ہو سکے آپ شیئر کریں، تاکہ اوروں کے لیے بھی فائدہ ہو سکے۔ جتنا زیادہ آپ شیئر کریں گے اتنا ہی زیادہ آپ کو ثواب ملے گا۔ آخر میں میری آپ سے گزارش ہے کہ اس طرح کی مزید اچھی ویڈیو کے لیے اور طب نبی اور وظائف اور مسائل کے لیے، اسلامک مسائل کے لیے، آپ ہمارا یوٹیوب چینل اسلامک ٹیچر ضرور سبسکرائب کیجیے گا، اور دوستوں کو بھی دعوت دیں کہ وہ بھی اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ آخر میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں، خدا حافظ۔ اگر آپ کو ہماری یہ دی ہوئی ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر کیجیے، کیونکہ آپ کا ایک چھوٹا سا کلک جو ہے وہ کسی کی زندگی سنوار سکتا ہے۔ اس کے علاوہ ہم آپ سے یہ گزارش کریں گے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ریڈ سبسکرپشن بٹن پر کلک کر کے ہمارے سبسکرائبر بن جائیں، اور اس کے بعد بیل آئیکن کو پریس کرنے سے آپ ہماری اپلوڈ ہونے والی ہر ویڈیو کو بآسانی حاصل کر سکتے ہیں۔